بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاکستان گوٹ فارمنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے تمام بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی جان و مال، عزت و ابرو اور رزق و عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے رت موترا یا سرکن، اور ساتھ ہم بات کریں گے کیوٹس۔ کیوٹس کیا ہوتا ہے، اس کی علامات اور علاج کیا ہیں۔ رت موترا یا سرکن اور کیوٹس۔ رت موترا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ زیادہ بہترین پیداوار کی صلاحیت کی حامل بھینسوں اور گایوں میں ملکی سطح پر پایا جاتا ہے۔ علاقائی زبان میں اسے رت موترا اور سرکن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پنجاب کے بہترین زرخیز اضلاع شیخو پورہ، اوکاڑا، سائیوال، ملتان، رحیم یار خان کے علاقوں میں ہماری نیلی راوی نسل کی کثیر تعداد موجود ہے۔ اس موذی مرض سے سالانہ لاکھوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ علامات اور شناخت۔ اسپتالوں میں آنے والے مریض 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ مریض گائے اور بھینسوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ گائے یا بھینس میں بچہ دینے سے 4 روز قبل، بچہ دینے کے بعد 2 ہفتے کے اندر، بچہ دینے کے 4-5 ماہ بعد۔ اس مرض میں ضروری نہیں کہ جانور دودھ دیتا ہو، حاملہ جانوروں میں بھی یہ بیماری دیکھی گئی ہے۔ پہلی اور آخری قسم میں اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو شرح اموات 40% سے زیادہ دیکھی گئی ہے۔ ابتدا میں جسمانی درجہ حرارت 102 سے 103 ڈگری فارنہائٹ تک، اور بعد میں سب نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں فوری کمی ہو جاتی ہے۔ شروع میں پیشاب میں معمولی سرخی، 2 سے 3 روز کے بعد شوخ سرخ رنگ، اس کے بعد سیاہی مال کافی کی رنگ کا۔ 3-4 روز تک جانور کھاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چھوڑ دیتا ہے۔ گوبر 2-3 روز تک ٹھیک رہتا ہے، پھر جانور قبض کا ظاہر کرتا ہے اور تھوڑا تھوڑا پتلا گوبر زور لگا کر کرتا ہے۔ جانور کا سانس تیز اور مشکل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندر کو دھنس جاتی ہیں، جانور لڑکھڑاتا ہے، آنکھیں قدرے پیلی پڑ جاتی ہیں، اور آخر میں زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ بیماری عام طور پر دسمبر سے مارچ تک حملہ کرتی ہے، مگر یہ 2 مریض سارا سال ہی نظر آتے ہیں۔ یہ بیماری بھینسوں میں زیادہ اور گایوں میں کم نظر آتی ہے۔ وجوہات۔ بہت حد تک ہم جانوروں کو بچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، مگر ابھی تک مکمل تحقیق نہیں ہوئی کہ بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ اب تک ہونے والی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ جانور کسی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے نہیں، نہ ہی اس میں کوئی کرم یا پیراسائٹ دیکھا گیا ہے۔ بیماری میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خون میں فاسفورس کی کمی ہے، جو کہ 43.67% تک دیکھی گئی ہے۔ کیلشیم میں مقدار قدرے زیادہ اور کاپر کی مقدار میں بھی 43.67% کمی دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جانوروں کو چوڑے پتوں والے چارے مثلاً سرسوں اور کماد وغیرہ کھلایا جاتا ہے تو اس میں وٹامن اے کی زیادتی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیلشیم کا میٹابولزم رک جاتا ہے اور کیلشیم کی مقدار قدرے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا بیماری کی حالت میں چوڑے پتے والے چارے بالکل بند کر دینے چاہیے۔ دیگر ممالک خاص طور پر ہندوستان اور مصر میں جو کام ہوا ہے، اس کے مطابق گلوکوز، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفورس وغیرہ میں بھی کمی زیادہ دیکھی گئی ہے، مگر ایک چیز جو تمام دنیا میں دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ فاسفورس کی کمی خون میں موجود ہوتی ہے۔ علاج۔ نسخہ نمبر 1۔ چونکہ فاسفورس کی کمی ہر مرض میں دیکھی گئی ہے، اس لیے ہر صورت میں جانور کو کسی نہ کسی شکل میں فاسفورس دی جائے، اس کا ٹیکہ گوشت میں لگایا جائے اور پانی میں پلایا جا سکتا ہے۔ نسخہ نمبر 2۔ بون فاسفیٹ پاؤڈر مارکیٹ میں دستیاب ہے، جو کہ جاپان کی ایک کمپنی نیتا نے تیار کیا ہے۔ اس میں 18% فاسفورس ہے۔ 200 گرام گڑ میں صبح، دوپہر اور شام 2-3 دن دینے سے بیمار کی ابتدائی ایام میں دوائی کا کارگر ثابت ہوتی ہے، مگر اصل پریشانی اس کی آخری سٹیج ہے۔ اس وقت چونکہ جسم میں خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جانور دم گھٹنے پر مر جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔
اگر جانوروں کو متوازن خوراک دی جائے تو بہت حد تک اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 200 گرام بون فاسفیٹ دودھ دینے والے جانوروں کو ہفتے میں 2 دن تک دیں۔ جن کھیتوں میں جانوروں کے لیے چارہ بویا جائے اس میں سپر فاسفیٹ 6 سے 7 بوری فی ایکڑ، گوبر کی 10 سے 15 ٹرالی ڈالنے سے چارے میں فاسفورس کی کمی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے سرکاری فارمرز پر چونکہ سبز چارے اور ونڈے جانور کی جسمانی ضرورت کے لحاظ سے استعمال کیے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں یہ بیماری بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر اس طرح کا بخار ہو تو مندرجہ ذیل علاج کریں۔ پرنول 10 سی سی گوشت میں لگائیں، سٹرونگ فائرائن 10 سی سی گوشت میں لگائیں، پیناکوٹ 10 سی سی گوشت میں لگائیں، اکسوفار 30 سی سی گوشت میں لگائی جائے۔ سیرپ فاسفورس پلس 100 سی سی آدھی بوتل صبح شام پلائی جائے۔ اس کے بعد ابھی ہم بات کرتے ہیں کیوٹسس۔ یہ بیماری زیادہ دودھ دینے والے جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ وہ بیماری بچہ دینے کے بعد سے لے کر 2 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ خوراک میں نشستہ دار اجزاء کی کمی ہے۔ علامات: خوراک میں نشستہ دار خوراک کی کمی کی وجہ سے جانور اپنے جسم کی چربی کو پگھلاتا ہے اور اس سے خوراک کی کمی کو پورا کرتا ہے اور دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جانور سبز چارہ کھانا پسند کرتا ہے اور ونڈا نہیں کھاتا۔ جانور کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، خشک گوبر ہو جاتا ہے اور جانور کو قبض ہو جاتی ہے۔ دودھ کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، جانور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پسلیوں کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جانور لڑکھڑا کر چلتا ہے۔ علاج: 50% گلوکوز کی 1 سے 2 لیٹر بوتل نس میں لگائیں۔ سوڈیم پرفونیٹ 120 گرام منہ کے ذریعے دیں۔ پرپلین گلوکول 120 ml منہ کے ذریعے پلائی جائیں۔ جانور کو گڑ کھلائیں روزانہ صبح شام آدھا کلو۔ نوٹ: جانور کو بولی نہ پلائیں اور نہ ہی گھی، مکھن یا چکنی چیز دیں۔ جانور کو سبز چارہ دیں اور ساتھ بڑھوتری منرلز مکسچر دی جائیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو کیوٹسس اور رت موترا یا سرکن کے بارے میں ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اور انفارمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ٹیگ کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان گوٹ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.